الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں ہم جنت کے بارے میں کچھ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال کبھی گزرا. جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں. وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے. وہ چاند سورج کی روشنی جاتی رہے. اس کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے بہتر. ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر جنت کی کوئی حور اگر اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائے، تمام مخلوق آپس میں لڑنے لگ جائے. اور اگر دوپٹہ اپنا ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ. اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے. اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے. جنت کتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں، دنیا و مافی یہاں سے بہتر ہے. جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے. اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. راز ہے کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں. البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے. جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہو. جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی. پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ موڈے سے موڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا. اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کیسا باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے. ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت. اور ایک روایت میں کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارا ہے. گھاس کی جگہ زعفران ہے. موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی. جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی. جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا شہد کا، تیسرا دودھ کا، چوتھا شراب کا. پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں. وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر ہی رواں ہیں. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے. وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپ اسے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں. وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے. جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہے گا اسی وقت بنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب یا شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم یا زیادہ نہ ہو. بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے. وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. اور ایک خوشبودار فرت بخش ڈکار آئے گی. خوشبودار فرت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جماع کی طاقت دی جائے گی. ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے، یعنی جس طرح سانس چلتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح وہاں پہ چلے گی. کم سے کم ہر شخص کے سرانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز. وہ معان محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا.
جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باعث سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باعث سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باعث سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کو کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور زمین پر موجود سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں گے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پینتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز میں گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ کی حمد ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلو ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والی ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کا سوا جنتی کے بدن پر کوئی بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ سب سے جو کم تر جنتی ہوگا اس کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا سا سب سے کم تر موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں پوری ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں ہے کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، عرش الہی ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے اور چاندی کے ممبر، اور ان میں کا جو ادنا مشک و کافور کی ٹیلی پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعد معاصی یاد دلائے گا، ان دنیا میں کیے ہوئے گناہ یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کبھی دلوں پر ان کا کوئی خیال گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی گفتگو ختم نہ ہوئی ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بھی بہت زائد ہے کہ جب آپ یہاں سے گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا،
تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے صبح شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔